माइक्रो चल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك وهما نارك. میرے معزز اور پیارے بھائیوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ریسائٹ کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور بچوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس بات کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اسے ہمیں سننا ہے اور سن کر اپنی عملی زندگی میں جگہ دینا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو باتوں کو سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، تیرے رب کا یہ آرڈر ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع سے فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا آپ کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ مختصر ہے، یہ شارٹ درود شریف ہے، کم سے کم اتنا تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بڑا بخیل شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، مجھے یاد کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ بڑا بخیل شخص مانا جاتا ہے۔ علامہ صحابی نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے، وَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَإِن ذُكِرَ اسْمُهُ فَهُوَ بَخِيلٌ وَزِدَ صَفَاتَ جَبَانِي۔ علامہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ بڑا بخیل ہے۔ بخیلی نہیں، اس پہ اضافہ یہ کیا ہے کہ وہ بزدل اور نامرد بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے، بے شمار حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم گناہ سے بھی بڑا ہوا ہے، اور ایسا شخص جو ہے ہلاکت میں ہے، تباہی میں ہے، جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ہمیں درود پڑھنی چاہیے، اور لمبی چوڑی درود شریف ہمیں یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، یا
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ شارٹ درود سب کو یاد ہوتا ہے، پڑھنی چاہیے. تو خیر میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشرکوا باللہ وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِقْتُمْ أَوْ سُلِبْتُمْ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کو نہ سجدہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جو اللہ نے اس آیت میں بتلائی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر معاملہ کرو. اور اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو پھر انہیں اف بھی مت کہنا. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، شریر ان کا کمزور ہو جاتا ہے، تو ان سے جو باتیں نکلتی ہے وہ بڑی کرواہٹ والی نکلتی ہے. باتیں اولاد کو، بچے کو اچھی نہیں لگتی، پریوار کو باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کی بات بوجھل سی معلوم ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں حکم لگایا ہے کہ ان کی بات اگرچہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ہر حال میں چاہے ان کی باتیں اچھی لگے یا نہ لگے، تمہیں ان کے سامنے خاموش رہنا ہے، پلٹ کر ان کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اف بھی نہیں کہنا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو جھڑکنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ نرمی سے ان سے باتیں کرنی ہے، آہستگی سے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت کی وجہ سے، محبت سے ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے رکھنا ہے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. بس اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو بھی سہنا ہے، ان کی کرواہٹ کو بھی سہنا ہے، ان کے غصے کو بھی سہنا ہے، ان کا دوا علاج بھی کرانا ہے، اور یہاں تک کہ انہیں کھلانا پلانا بھی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ہر حال میں ان کے سامنے خاموش رہنا ہے، ان کا پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے. قرآن نے سختی سے منع کیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ انہیں نہ جھڑکنا ہے بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرنی ہے. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. صرف ظاہری تعظیم پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ دل سے بھی ماں باپ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ تمہارے دل کی باتوں کو اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. ماں باپ کی خدمت کس نیت سے کر رہے ہو، کسی مقصد کے تحت کر رہے ہو، یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، یا ماں باپ سے لگاؤ اور تعلق کی بنا پر اور اللہ کی خوشنودی کی بنا پر کر رہے ہو، یہ ساری خبر اللہ کو ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک اور سعادت مند ہوگے اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر اخلاص اور حق و شناسی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو پھر خدا تمہیں بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں خود اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی گارنٹی لی ہے جو لوگ اپنی ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، جو لوگ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے اس کی بخشش کی گارنٹی لی ہے. علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت و بندگی کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. میرے بھائیوں، میرے دوستو، جہاں اللہ رب العزت ہمارے رب حقیقی ہے، وہیں پر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے رب مجازی ہیں. دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں، ہماری پرورش اور تربیت کا وسیلہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں. اس لیے جہاں اللہ رب العزت ہمارے رب حقیقی ہے، وہی ہمارے ماں باپ بھی رب مجازی ہے. اس لیے ماں باپ کا حکم ماننا بھی ہمارے لیے ہر حال میں ضروری ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں، جن کا حکم ہر حال میں ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کے ہم پر احسانات بے شمار ہیں.
نہ جانے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت میں ہماری پرورش میں کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی مشقتوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اپنے بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے بچے کے دوا علاج کے لیے اس ملک میں نہیں بلکہ بدیش اگر انہیں جانا پڑا تو وہاں بھی گئے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی صحیح تربیت ہو سکے، ہمارے بچے صحت مند رہیں، خوشحال رہیں، ہمارے بچے دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔ ماں باپ اپنی تمام تر خوشیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیدائش کے وقت ماں پر کیا گزرتی ہے، درد سے اسے کس قدر تڑپاتا ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ماں تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو خوشی خوشی جھیل کر اپنے بچے کو آغوش محبت میں لے کر اپنا خون تک دودھ بنا کر پلا دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی احسان نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا بھی وقت نہیں گزرنے پاتا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تمام احسانات کو بھلا بیٹھتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو رب حقیقی ہے، حق شناس ہے، اس نے اس احسان کو نہیں بھلایا ہے بلکہ اپنی اطاعت و بندگی کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دے کر ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو اللہ نے بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم دیکھ بھی نہ پائیں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یعنی انسان کا وہ کون سا کام، انسان کی وہ کون سی عبادت، انسان کا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ بے حد محبوب رکھتا ہے، بے حد اللہ پسند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستحب اوقات میں نماز کا ادا کرنا۔ یہ 5 وقت کی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے اور حقیقت ہے، اور کیوں نہ ہو، نماز ہی ایک ایسی دولت ہے، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر کامیابی دلا سکتی ہے، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے پروردگار کو خوش اور راضی کر سکتا ہے، اپنے پروردگار کو منا سکتا ہے، اور نماز ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ صلاح is a line of demarcation between Islam and kufr۔ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہی سے پہچان ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے، نماز ہی بتلاتی ہے کہ یہ انسان ہے، مسلمان ہے، اور نماز ہی بتاتی ہے کہ یہ شیطان ہے، کافر ہے۔ نماز ہی سے فرق پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ Dear brothers and sisters, it is pity that we are unaware of the importance of Salah. Our mosques are empty and we roam around uselessly. The Muslim society, the majority of Muslim society is away from mosque. میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا پورا معاشرہ نماز سے دور ہے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور ہم بیکار یہاں وہاں گھوم رہے ہیں۔ بلکہ مسلم معاشرے کی اکثریت آج جو ہے مسجدوں سے خالی ہے، مسجد سے دور ہے۔ ہم نے بازاروں کو تو زینت بخش دی ہے، مارکیٹوں کو تو ہم نے سزا دیا ہے، گلی چوراہے میں تو ہم ہیں، میدانوں میں ہم ہیں، اور بلکہ دنیا کے ہر خطے، ہر علاقے میں ہم ہیں، لیکن اگر ہم کہیں نہیں ہیں تو مسجدوں میں ہم نہیں ہیں۔ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ How can we progress when we neglect the most important practice of Islam? ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے پروگریس کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے اسلام کی سب سے مقدس عبادت نماز کو ہی نیگلیکٹ کر دیا ہے۔ How can we perfect our iman without perfect salah? ہم کیسے اپنے ایمان کو بغیر نماز کے مکمل کر سکتے ہیں؟ نماز کے بغیر کوئی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر کوئی مسلمان کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ How can attain the benefits and how can attain the benefits of the world and the hereafter without perfect salah? دنیا و آخرت کی بھلائی کو ہم نماز کے بغیر حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نماز پہ وعدہ رکھا ہے دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی کامیابی کا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیغمبر ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ نماز اور صبر کے ذریعہ مدد طلب کرے، اور قرآن کریم میں کھل کر اللہ نے تمام مسلمانوں سے کہا ہے اور بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے کہا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو پھر نماز کو اپنا لو اور صبر کا دامن تھام لو۔ یہی 2 چیز ہے دنیا کے اندر جو ایک مسلمان کو بلکہ دنیا کے تمام انسان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
میرے دوستو, how can we please Allah with us when we do not have time to worship Him? اللہ رب العزت ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے, بخش دے. اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمارا پروردگار ہم سے خوش نہیں ہو سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مستحب اوقات میں نماز کا ادا کرنا. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نماز نہ چھوڑیں. نماز ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. اگر کھیت کو ہم پانی نہیں دیں گے تو کھیتی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ہم کامل ایمان والے, کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر. اگر جسم میں سر نہ ہو, سر کو کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح ایک مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. خیر, میں اس کی تفصیل بتانا نہیں چاہتا ورنہ بات رہ جائے گی. میں حقوق والدین کے ٹاپک کو چنا ہو اور اسی کے مطابق باتیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کو کیا محبوب ہے, کیا پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستحب اوقات میں نماز کا ادا کرنا. اور پھر اسی صحابی نے دوسرا سوال کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. یہ دو عمل ہیں جو ہمارے پروردگار کو بے حد محبوب اور پسند ہے. اگر ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آج ہی سے توبہ کر لیں سچے دل سے اور پکے ارادے سے ہم نماز کو شروع کر دیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. واقعتاً پروردگار ہم سے خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب تمہیں اختیار ہے, چاہے تو اس کی حفاظت کر لو, چاہے تو اس کو ضائع کر دو. مطلب یہ ہے کہ اگر باپ کو ہم خوش رکھتے ہیں, ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں, تو جنت کا جو اسپیشل گیٹ اللہ نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے کھول دیا جائے گا. لیکن اگر ہم ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, ان کو تڑپاتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں, تو جنت کے گیٹ جو اسپیشل گیٹ, درمیانی گیٹ کہا گیا ہے, وہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا. ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے. اگر ہمارے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما حق الوالدین, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک, وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے. یہاں بھی بات وہی ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں تو ہم جنت کے حقدار ہیں, اور ہمارے ماں باپ کی خوشی, ہمارے ماں باپ کی رضامندی ہمیں جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیں اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں, ہم نے ان کی حق تلفی کی ہے, ہمارے ماں باپ کا ہم سے دل دکھا ہے, تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں جہنم پہ پہنچا کر چھوڑے گی. ہمیں جہنم سے یہ چیزیں نہیں بچا سکے گی, جہنم میں لے جا کر ہی چھوڑے گی. میرے عزیز بھائیوں, ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہنم کی وعید اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے ہی اولاد پہ ظلم کیا ہو؟ ذرا غور سے سنیے گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. آج ہمارے لیے کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے چھوٹے بھائی کو زمین لکھ دی ہے, ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے کہ ہم ان کے نغمے گاتے پھریں, ہم ان کی اچھائی گاتے پھریں. میرے بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے اس حدیث سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ماں باپ نے ہی اولاد پہ ظلم کیا ہے تو کیا اس صورت میں بھی جہنم کی وعید ہے؟ کیا اس صورت میں بھی اولاد جہنم میں پہنچا دی جائے گی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, ہاں اگرچہ ماں باپ نے ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو, اگرچہ ماں باپ نے ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو. 3 مرتبہ لگاتار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دہراتے رہے کہ اگرچہ ماں باپ ہی نے لڑکی پر ظلم کیوں نہ کیا ہو, اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. ماں باپ اگرچہ اولاد پہ ظلم کر رہی ہے, اولاد کو ستا رہی ہے, لیکن اولاد کے ذمہ یہ بات اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ماں باپ کو ستائے, ماں باپ کو تکلیف دے, ماں باپ سے انتقام لے. یہ حق ہی نہیں اللہ نے دیا ہے. میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے بڑی نیکی ہے, یہ سمندر ہے ہمارے لیے, یہ خزانہ ہے نیکیوں کا ہمارے لیے, اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا کہ
اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے دل میں ماں باپ کی کس طرح محبت تھی اور وہ کس طرح ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور دوسرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی باتیں ہم خوش نصیبوں کے لیے بیان کی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ذرا اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں لوگ دنیا کے حج کرتے ہیں لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے حج قبول بھی ہوئے یا نہیں، لیکن یہاں پر رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ اگر کوئی خدمت گزار بیٹا اپنے ماں باپ کو صرف پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر نظر کے بدلے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نیکیوں کے بڑے خوگر تھے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کو یہی ثواب ملتا رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فداہ ابی و امی، ہاں اس شخص کو یہی ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی اگر 100 مرتبہ بھی کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں محبت اور پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو 100 حج مقبول کا ثواب اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے ماں باپ مر گئے اور حال یہ تھا کہ ان کے ماں باپ ان سے خوش تھے، تو ایسا شخص کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، رزق کی ان پہ ہمیشہ فراخی ہوگی، اس کے رزق میں کبھی کمی اور تنگی نہیں آئے گی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کر اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے نسل میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوں، عالم دین پیدا ہوں، دین کو سمجھنے والے اور دنیا کو سمجھنے والے پیدا ہوں، دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائی حاصل کرنے والے پیدا ہوں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم علماء دین کی خدمت کریں، علماء دین کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں علم دین سے اور دنیاوی علوم دونوں سے بہرابر ہو جائے، سیراب ہو جائے، تو پھر عالم دین کی خدمت میں لگ جائیے۔ حقیقت ہے یہ، بزرگ کا مقولہ ہے، یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں کہ جو بھی عالم دین کی خدمت کرتا ہے ان کی نسل کامیاب ہو جاتی ہے، ان کی نسل پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر دولت چاہیے تو پھر ماں باپ کے پیچھے پڑ جائیے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بھوکا نہیں سلا سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی زندگی میں بدسکونی نہیں لا سکتی ہے، بلکہ آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، ہمیشہ رنج و غم سے دور رہیں گے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت مانے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے۔ لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سب گناہوں کی سزا جس کے لیے چاہیں گے آخرت تک کے لیے پینڈنگ میں رکھ دیں گے، مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت آخرت سے پہلے اس دھرتی پر بھی، اس دنیا کے اندر بھی دردناک قسم کی سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ تجربہ شاہد ہے کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہے ان کی اولاد نے ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا۔ ایک قصہ میں سنا دیتا ہوں، ایک قصہ لکھا ہوا ہے، کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا نہایت ہی نالائق اور کمینہ تھا، باپ بڑا ہی صابر تھا، بڑا برداشت کرنے والا تھا، کسی سے اپنی بیٹے کی کوئی بھی شکایت نہیں کرتا تھا، چاہے بیٹا اسے کھانا دے یا کچھ بھی کرے اس کے ساتھ۔ باپ بڑا شکر گزار تھا، بڑا ہی صابر تھا، شکوے شکایت نہیں کرتا تھا، اور یہ کمینہ پنتی میں اتنا حد سے بڑھ چکا تھا کہ اپنے باپ کی روز پٹائی کرتا تھا، بہانے بنا بنا کر اپنے باپ کو مارتا تھا۔ جھگڑا ہو بیوی سے، بچے سے، اور مار کھائے اس کا باپ، بار بار مارے، بار بار پیٹے، مار مار کر اس کی حالت خراب کر دیتا تھا، لیکن نہ تو باپ روتا تھا، نہ بلبلاتا تھا، اور نہ ہی کسی سے کوئی شکایت کرتا تھا۔ یہ شخص بھی، اس کا بیٹا بھی نگر آتا تھا کہ اتنا مارتا ہوں، آخر یہ بڈھا روتا بھی کیوں نہیں، کسی سے شکایت بھی کیوں نہیں کرتا۔ آخرکار ایک دن اس کے من میں بڑا غصہ آیا، باپ کا گریبان پکڑتا ہے اور کھینچ کر گھر سے باہر کر دیتا ہے، کہتا بھاگ بڈھا ہے اسے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ باپ بلبلا کر رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، اتنا روتا ہے کہ گاؤں سماج کے لوگ جو ہے آ جاتے ہیں، اور تو یہ بیٹا کہنے لگتا ہے کہ بڈھے تمہیں اتنی پٹائی کرتے تھے، اتنی مارتے تھے،
لیکن کبھی تو شکوہ شکایت نہیں کرتا تھا، اف نہیں کرتا تھا، آنکھ سے آنسو نہیں نکالتا تھا. آج ہلکی سی گردن پکڑ کر اور تمہارا گریبان پکڑ کر ہم نے سر کو باہر کیا ہے، اتنا وویلا مچا رہا ہے، پورے گاؤں اور سماج کو اکٹھا کر لیا. تو کہنے لگا بیٹا وہ بات نہیں ہے، بات وہ نہیں ہے. ہمارے اندر بھی کچھ غلطیاں تھی، ہم بھی اپنے ماں باپ کو کبھی ڈانٹ دیا کرتے تھے، ان کی نافرمانیاں کر دیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ جو ہے دردناک قسم کی سزائیں تمہارے ذریعہ مجھے دے رہا تھا. تم مجھے مار رہے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی جو شکوے شکایت کی ہے، جو ان کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ان کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا تھا. لیکن ہم نے اپنے باپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر سے نکل جائیے، یا ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی گھر سے نہیں نکالا ہے. لیکن مجھے تمہاری حالت پہ ترس آ رہا ہے، تم جو ہمیں نکالے ہو تمہاری حالت پہ ہمیں ترس آ جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد کہیں تمہیں گاؤں سے نہ نکال دے. حقیقت یہی ہے کہ جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے، ان کی اولاد جو ہے اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ گندی حرکتیں اور گندا سلوک کرتی ہے. ماں باپ بڑے ہی قیمتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. وہ لوگ بڑے محبوب کہلاتے ہیں، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہیں. اور جو لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے اور ان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا شخص ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا اور کہیں کا نہیں رہے گا. کہیں اسے سکون نہ ملے گی، نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں اسے سکون ملے گی، جو ماں باپ کو ستانے کی فکر میں ہمیشہ رہتا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ شخص مٹی میں دفن ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے. جو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ذلیل ہو جائے، کون شخص رسوا ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر بھی اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، بد دعا دینے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستاتے ہیں؟ کیا انہیں تکلیفیں نہیں دیتے ہیں؟ کیا گالی گلوج ہم ان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں؟ ہم میں کے بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ پہ ہاتھ چلا دیتے ہیں، ان سے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بدبخت اپنے ہی باپ پہ مقدمہ دائر کر دیتا ہے. یہاں تک حد ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ بد دعا دی ہے جبریل امین نے جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی دعا اللہ کے ہاں، جن کی دعا ہو یا بد دعا ہو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جبریل امین جو بول دے، جو کہہ دیں، وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. کیا اب یہ شخص اس کی بربادی میں کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس پر کرم یہ ہے، مزید کرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ دی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسا شخص بچ سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص بربادی سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسا شخص ضرور بد دعا ہوگا جس کے لیے بد دعا کی ہے جبریل امین نے، جس کے لیے بد دعا کی ہے تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے بڑی ہی قیمتی چیز ہے، اور اگر ہم ماں باپ کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بڑی ہی خرابی ہے، بڑی ہی تباہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں سناتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں، نیک اور دیندار صحابی تھے، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں برے لوگوں کی بات نہیں کرتا، برے لوگوں کے ساتھ تو دنیا میں بھی برا معاملہ ہوگا اور آخرت میں برا معاملہ ہوگا. ایک صحابی تھے، نیک دیندار صحابی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے خیر خیرات کرنے والے تھے، دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور راتوں میں نفلی نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے. ماں باپ کی بھی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ماں زندہ تھی، ماں کی بھی خدمت کرتے تھے. لیکن ان میں ہلکی سی کمی یہ تھی، آج جو نوجوانوں میں کمیاں ہیں، آج جو نوجوانوں میں ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا ہو، کوئی بھی پلاننگ کرنی ہو، سب سے پہلے وہ اپنی بڑی اماں سے باتیں کرتے ہیں، اپنی وائف سے باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہی اپنی ماں سے بات کرتے ہیں. تو بڑی اماں جب تک فیصلہ نہ کریں تب تک چھوٹی اماں فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ ان میں تھوڑی سی کمی تھی، اور یہ کمیاں تو آج ہر مسلمانوں کے اندر ہے.
تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے زبردست پکڑ کر لی. ان کی موت کا وقت قریب آ گیا, لیکن ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا نہیں ہو رہا تھا. لوگ پریشان تھے. بڑے نیک متقی پرہیزگار صحابی ہیں, ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بڑے اللہ والے ہیں, آخر ان کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجوائی کہ آپ کے ایک صحابی ہیں, آپ کا ایک دوست ہے, اور وہ موت کے قریب ہے, موت اس کے گلا میں اٹکی ہوئی ہے, لیکن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا نہیں ہو رہے, کلمہ ادا نہیں ہو رہے. بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ باپ تو نہیں, ماں حیات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کے پاس خبر بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آتی ہو یا میں خود آپ کے پاس آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سب تھے. بڑھیا جب سنتی ہے اللہ کے رسول کا پیغام تو کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میں خود آپ کے پاس چل کر آتی ہوں. اور ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کرام جیسی محبت ہونی چاہیے, جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ویسے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اور محبت کا انداز یہ ہے کہ ہر مسلمان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نام سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں. یہ ہمارا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں جھیلی ہیں, کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. اس دین کو اللہ کے رسول نے پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. طائف کی گلیوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ مار مار کر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پھاڑ دیا گیا تھا. جوتے خون سے بھر گئے تھے. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو صحابی میں سے کوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک جاتے تھے. بدبخت طائف کے لوگ ان کو ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر, پاک جسم پر پتھر برسائے تھے. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے لیے, تاکہ دین دنیا میں پھیل جائے, لوگ گمراہی سے بچ جائیں, جنت میں جانے والے بن جائیں, جہنم سے بچ جائیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی ہی رویا ہے اور بڑی ہی تکلیفیں کاٹی ہیں. شاید کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہو جتنا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, وہ اس لیے کہ ہماری امتی جو ہے جنت میں جانے والی بن جائے, جہنم سے بچ جائے. تو جن کا اتنا احسان ہے, کیا اس احسان کا بدلہ ہم سے یہ بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم جب آپ کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, آپ پر درود پڑھیں. ہمیں پڑھنا چاہیے, یہ ہمارے پیغمبر کا ہم پر حق ہے. خیر میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑھیا پہنچتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی میاں سے کہتے ہیں کہ اماں صحیح بتانا, سچ بتانا, ورنہ میرے پاس وہی آئے گی اور تمہاری ساری پول کھل جائے گی. اس نے صحیح بتانا, جو پوچھوں گا صحیح بتانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علقمہ کیسے آدمی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں. ایک طرف بڑھیا کہہ رہی بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن دوسری طرف بڑھیا ناراض بھی تھی. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں, وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں نفلی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں, دن رات خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں, غریبوں, مسکینوں, بے سہارا لوگوں کے وہ ملجا و ماوا ہیں, وہ سب کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. اتنا اچھا انسان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر تمہارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی میں تھوڑا سا ان سے ناراض ہوں. ذرا سنیے گا دھیان سے. بڑھیا کیا کہنے لگی ان کی ماں کہ میں تھوڑا سا ان سے ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماں کی ناراضگی نے علقمہ جیسی شخصیت سے بھی کلمہ کو روک دیا. ماں کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. فوراً عرش پہ ماں باپ کی بد دعا قبول کر لی جاتی ہے. عرش میں ماں باپ کی بد دعا میں, عرش پر ماں باپ کی بد دعا میں کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی جاتی, فوراً قبول کی جاتی ہے. اللہ رب العزت سب سے زیادہ ماں باپ کی بد دعا کو اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں, فوراً اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور ماں باپ اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے, ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. ہماری عورتیں بڑی جلد باز ہوتی ہیں, ہماری ماں اور بہنیں. اولاد کچھ کام کر دیتی ہے تو فوراً بد دعا دے دیتی ہے, لیکن نہیں سوچتی کہ ان کا کیا بنے گا اور کیا ہونے والا ہے. وہ شخص ضرور برباد ہوگا. ایک آپ نے ایک آدمی کا قصہ سنا ہوگا کہ ان کا بچہ, ایک عورت تھی, ان کا بچہ بڑا روتا تھا تو بار بار کہتی تھی بدبخت مر کیوں نہیں جاتا, مر کیوں نہیں جاتا. اور عورت کی عادت ہوتی ہے جب بچے روتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو بڑی برا بھلا کہتی ہے, بڑا کمینہ ہے, چھوٹے بچے کو نہ جانے کتنی باتیں کہہ دیتی ہے, مر کیوں نہیں جاتا, اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتی ہیں. وہ آدمی
اسی طرح اس کی ماں کہتی تھی اللہ نے اس وقت اس کی موت نہیں دی. وہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے بڑا ہولیار بڑا ذہین ہوتا ہے, عالی دماغ پاتا ہے اور بڑا انجینئر بنتا ہے, اور اپنے دماغ سے اپنی انجینئرنگ سے اس نے بڑے پیسے کمائے, محل تیار کروایا, آس پاس کے علاقے میں اس کا ڈنکا بجنے لگا کہ فلاں شخص کا بیٹا جو ہے بڑا رئیس زادہ ہے, بڑا سمجھدار ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, اور بڑی ہی سب کوئی اس کی تعریف میں جم گیا. ماں اس کے لیے دلہن کھوجنے لگی, یہ گاؤں نہیں فلاں گاؤں, فلاں گاؤں نہیں فلاں شہر, دور دراز میں اس کے لیے بہت شاندار قسم کی دلہن کھوجی. بڑے شاندار گھر میں اس کی شادی فکس ہو گئی. اب شادی کے دن طے ہو گئے. جس دن اس کی بارات جانے والی تھی اسی دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب بڑھیا کو بڑا افسوس ہوتا, بڑا ملال ہوتا, اللہ سے کہتی اللہ تو نے میری جان کیوں نہ لے لی, میرے بچے کی جان بخش دے دی, میرا بچہ تو لاکھوں میں ایک تھا, کروڑ انسان کٹ جاتا صحیح تھا, لیکن میرا بابو تو زندہ رہتا. اللہ تو نے میری جان کیوں نہیں لے لی, میرے پریوار کی جان کیوں نہیں لے لی, اس سماج اور خاندان کی جانیں کیوں نہیں لے لی, اسے تو بخش دیتا. اس بڑھیے کے پاس ایک آواز آتی ہے کہ تمہاری وہ بددعا جو تم نے بچپن میں کی تھی وہ آج اللہ نے قبول کر لی ہے. تو بچپن میں تو یہی بڑھیا کہتی تھی مر کیوں نہیں جاتا ہے, بدبخت بڑا روتا ہے, بڑا شیطانی کرتا ہے. تو ماں اور بہنوں سے میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو بددعا نہ دیا کریں. اللہ رب العزت سب سے زیادہ اگر کسی کی بددعا قبول کرتے ہیں تو ماں باپ کی بددعا قبول کرتے ہیں اولاد کی. عرش میں ماں باپ کی بددعا کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے, اس لیے خاص طور سے اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں. تو یہ بڑھیا کہنے لگی, بڑھیا قصہ سنا رہا تھا, یہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس سے تھوڑی سی ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے اس کی ناراضگی نے ہی علقمہ کی زبان سے کلمہ روک دیا ہے. اللہ کے رسول ریکویسٹ کرنے لگے, بڑی میاں چلو ٹھیک ہے جو کیا اب تو اس کے آخری وقت ہے, چلو معاف کرو. کہنے لگے اللہ کے رسول میں معاف نہیں کرتی, اس نے بڑا مجھے درد دیا, بڑا تکلیف دیا ہے. اپنی بڑی اماں سے پوچھتا ہے پہلے, پھر مجھ سے پوچھتا ہے, پہلے بیوی سے پوچھتا ہے, کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو نالائق بڑا کمینہ ہے. پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا, پھر مجھ سے کہتا اماں فلاں کام کر لوں. جب میڈم پاس کر دیتی ہے تو چھوٹی اماں سے پوچھ رہے ہیں, تو بڑی اماں جب تک پاس نہ کرتی ہے تب تک یہ مجھ سے پاس نہیں کرواتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے دکھی ہوں, ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھ گئے کہ بڑھیا ویسے نہیں مانے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس لکڑی کے اندر ڈال دو, جلا ڈالو اسے. یہ سننا تھا کہ ماں کا دل تو بڑا رحم دل ہوتا ہے, اگرچہ وہ بڑی غصہ میں دکھتی ہے لیکن اندر سے بڑی اولاد پہ شفیق ہوتی ہے, مہربان ہوتی ہے. ان کے دل میں بچے کی محبت بڑی ہوتی ہے. کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ آگ میں ڈالا جائے, میرے بچے کو جلایا جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک بچے سے, قیدی عورت تھی, ایک بچے کو پکڑے اور بڑی پیار کرنے لگے. تو صحابہ سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جو عورت دوسرے کے بچے سے اتنی محبت کرتی ہو وہ اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے, کیسے وہ برداشت کر سکتی ہے؟ کہا کہ تمہارا پروردگار بھی سیم اسی طرح ہے, وہ بھی اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے. تو وہ پروردگار آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہم انسانوں کو, لیکن ہماری گناہ, ہماری خطائیں, ہماری گندی نیت ہمیں جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اللہ بڑے مہربان ہے, ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے, بلکہ 99 ماؤں کی محبت اللہ کے دل میں ہے. وہ تو بڑے پیار کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جلے, لیکن بندے کے گناہ, بندے کی نادانی, بندے کی ذلیل حرکتیں یہ اسے جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں. تو خیر ماں بڑی مہربان ہوتی ہے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. تھوڑا سا انسان سدھر جائے, تھوڑا سا سدھر جائے, فرائض و واجبات کا پابند ہو جائے اور گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے, بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے, تو امید یہی ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا, وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا, وہ جہنم سے بچا دیا جائے گا. کیونکہ پروردگار ہمارے بڑے ہی مہربان ہیں ہم پہ, وہ ماں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس پروردگار سے محبت کرنی چاہیے جو ہم سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں, ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کر رہے ہیں, اور جو اس نے حکم دیا اسے ہمیں پورا کرنی چاہیے. خیر یہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جب نہیں ماننے لگی تو اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کیا جائے اور علقمہ کو اس میں جلا ڈالا جائے. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا رونے لگی,
اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو میری نظروں کے سامنے آگ میں جلایا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ دنیاوی آگ تو معمولی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بڑھیا کہنے لگے اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں، میں آپ کو اللہ کو سارے مجمع کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھو علقمہ کی کیا پوزیشن ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی پہنچتے ہیں، ابھی اس کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتی کہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ماں کی ناراضگی ایک نیک دیندار لوگوں کی زبان سے کلمہ کو روک دیا تو ہم تو بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، حرام کاموں سے نہیں بچ پاتے ہیں، سود اور بیاج سے نہیں بچ پاتے ہیں، حالانکہ ہر گھر میں رشوت لیا جاتا ہے، ہر گھر میں سودی بیاج کا معاملہ ہے۔ اب تو سرکار نے اور یہاں کے لوگوں نے، غیر مسلموں نے ایسی تنظیمیں قائم کی ہے کہ کوئی مسلمان سود اور بیاج سے بچ نہیں سکتا، وہ ہفتہ واری قسط واری سب اٹھاتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ جو لوگ سود بیاجی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اتنی سخت لہجے میں قرآن نے کہا ہے۔ اور بھلا کون ایسا مرد مجاہد ہے، کون وہ بہادر ہے جو اللہ سے جنگ مول لے، جو اللہ سے جنگ کرے اور جنگ میں جیت جائے؟ حامان، شداد، قارون، فرعون، بڑی بڑی قومیں تھی، جس نے بھی اللہ سے آنکھیں ملانے کی کوشش کی اللہ نے اس کی آنکھوں کو پھاڑ ڈالا ہے، جس نے بھی اللہ سے پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی پنجے کو اللہ نے اس کے پنجے کو اللہ نے موڑ دیا ہے، جس نے بھی اللہ کی سرزمین پہ آنکھیں اٹھائی ہیں اللہ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ فرعون بڑا خدا بنتا تھا، اللہ نے اسے اپنی ادنا مخلوق پانی کے تھپڑ سے مار مار کر ڈھیر کر دیا ہے۔ تو اللہ سے کوئی پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا، لیکن سود خور اللہ کی نگاہ میں وہ کمینے انسان ہوتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، چاہے لیتے ہیں یا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پہ لعنت کی ہے۔ آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ ہر جگہ یہ قسط واری پیسے لیے جاتے ہیں، یہ بیاجی رقم وصول کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے، ترقی ہے۔ نہیں، یہ ترقی اس میں کامیابی ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ مشکل کی بھور میں پھنسا رہے گا، ہمیشہ بے چین رہے گا۔ وہ مسجد کے مولانا صاحب جو 200 روپیہ دن نہیں کماتے، ان سے بھیک مانگنے کو تیار رہتے ہیں، کبھی اس کے گھر برکت نہیں آ سکتی جو بیاجی کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے اس پہ۔ ایسا شخص خفتی بنا کر، پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملہ لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ زبردست طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیاج کا، سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کون بدبخت ہوگا، کون مسلمان ایسا پاپی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرے۔ لیکن جو لوگ بیاجی کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ یہ ہفتہ واری قسط واری پیسے لیتے ہیں، یہ اپنی ماں کے ساتھ گھٹیا کام کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتے ہیں۔ 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، سود کا اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک کپڑا پہنتا ہے اپنے جسم پر، اس میں 1 لقمہ، 1 آنا اگر سود کا ہے، بیاج کا ہے، اس کپڑے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ اس میں پڑے رہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے پیٹ جو ہے کافی بڑے بڑے ہیں، بلکہ اب لے لیجئے کہ مسجد کے ہال جو ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، کافی بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور اس میں عجیب و قسم کے ازدے، بچھو، عجیب قسم کے سانپ اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور وہ شخص بلبلا رہا، کرا رہا ہے، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیت کو سہ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر یہ منظر رہا نہیں گیا، آخر جبریل امین سے پوچھتے آئے، جبریل امین آخر یہ کون مجرم ہے، کون گنہگار ہے، یہ کیسے پاپی ہیں، کس طرح کا انہوں نے گناہ کیا کہ آخر انہیں یہ سزائیں ملی ہیں، یہ دردناک قسم کی سزاؤں میں یہ مبتلا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے، جو قسط واری پیسے لیتے تھے اور دیتے تھے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گھناؤنا عمل ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیز بڑی گندی ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر خدا کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس لیے
محنت کیجئے, مزدوری کیجئے. آپ کے پاس پیسے نہ ہو 2 ٹائم نہ کھائیے صحیح, لیکن اللہ کے واسطے یہ قسط واری پیسے نہ لیجئے, یہ بیاج نہ لیجئے. اس پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ لوگ مجرم ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں, اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سے جنگ کرے وہ کبھی جنگ نہیں جیت پائے گا, وہ مارا جائے گا, بری طرح مارا جائے گا. خیر, میں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ قصے کو مکمل کرتا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے. تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ وہ جلائے جائیں گے اور جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے, تو بیچاری بڑھیا نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اللہ اس کے رسول کو اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنایا کہ اللہ کے رسول نے میں معاف کر دیا. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ پڑھاتے ہیں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے پرزور انداز میں درد بھری تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اے مہاجر و انصار کی جماعت, اے مہاجر و انصار کی جماعت, جس نے بھی اپنے ماں باپ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا, جس نے بھی اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ پہ ترجیح دیا, اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس شخص کی فرائض و واجبات قبول نہیں. ماں باپ پر اگر کسی نے کسی کو ترجیح دیا, اپنی بیوی کو ماں باپ پہ ترجیح دیا, تو پھر اس کے فرائض و نوافل قبول نہیں ہوتے, ان کی نمازیں کارگر نہیں ہوتی, ان کی دعائیں کارگر نہیں ہوتی, بلکہ ان کا کوئی بھی عمل کارگر نہیں ہوتا. اس لیے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو, ہمیشہ ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کس طریقے سے ہمارے ماں باپ سے خوش ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ ہم سے خوش رہیں. یہ فکر ہماری ہونی چاہیے. یہ ہمت گر جوانوں کے کام ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں. یہ عزت دار لوگوں کے کام ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں. نادان, جاہل, بے ذلیل انسان اور ذلیل حرکت کرنے والے انسان ہی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے میں انہی باتوں کو ختم کروں گا اور یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ 2 عمل اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک نماز, تو نماز آپ 5 وقت کی ادا کیجئے, ہر حال میں ادا کیجئے, کیونکہ نماز کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. یہ دونوں عمل اللہ کو بہت محبوب ہے, بہت مقبول ہے, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت مقبول اور پسند ہیں. ایک آیت بس بات ختم کروں گا میں. اور آیت الذین ایک چھوٹی سی سورہ ہے جو سب مسلمان جانتے ہیں. اس میں آیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ آیت ہم میں سے ہر کوئی, آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ یہ مشرکین کے لیے اترا ہے. حالانکہ اس کا جو مفہوم ہے کہ تباہ ہی ہے ان لوگوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کوئی کافر مشرک نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ نماز مسلمان ہی پڑھتا ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگوں سے پوچھ لیں, دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو بتائے گا. آپ اگر پوچھیں ان سے کہ نماز کس مذہب میں پڑھی جاتی ہے, کون لوگ پڑھتے ہیں, تو وہ حامد محمود نہیں کہے گا, بلکہ وہ کہے گا کہ مذہب اسلام میں نماز پڑھی جاتی ہے, مسلمان لوگ نماز ادا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اشارتاً یہی ہے کہ وہ مسلمان تباہی میں ہیں, بربادی میں ہیں, ہلاکت میں ہیں, جو نماز سے دور رہتے ہیں یا نماز ڈھنگ کی نہیں پڑھتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے خرابی بیان کی ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑھنے والے ہیں, وہ ان کی بری گت ہونے والی ہے جو نماز ادا نہیں کرتے. انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ دنیا نہیں رہے گی, سن لو اے دنیا والوں,